میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ عشق ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میں گدائے خواجہ عشق ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ پھٹتا نواز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ پھٹتا نواز ہے میرا خواجہ پھٹتا نواز ہے ہمارے تدبیر ہمارے رسالہ خواجہ کا
سبحان اللہ سبحان اللہ. سن کر نبی کی نعت مقدر جگا لیا, سن کر نبی کی نعت مقدر جگا لیا. ہم نے ارم میں جانے کا راستہ بنا لیا, ہم نے ارم میں جانے کا راستہ بنا لیا. اور اللہ کے حبیب کی رحمت تو دیکھیے, اللہ کے حبیب کی رحمت تو دیکھیے. دشمن کو بھی نبی نے گلے سے لگا لیا, دشمن کو بھی نبی نے گلے سے لگا لیا. حضرات بہترین انداز میں نعت پاک سماعت فرما رہے تھے. اور آئیے اب میں ایسے بے باک اور نڈر خطیب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں کہ جو یقیناً قرآن و حدیث کی ترویج اور اس کی اشاعت اور دین حق کے فروغ اور اس کے استحکام کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہا کرتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں, موصوف صرف ایک عوامی خطیب ہی نہیں بلکہ ایک عظیم دینی درسگاہ کے بہترین استاد بھی ہیں, جو یقیناً اپنی پوری صلاحیت اور اپنی تربیت سے امت مسلمہ کے نونہالوں کو آفاقی قوت سے نواز رہے ہیں, ان کو عطا کر رہے ہیں. اور بتانے والوں کو یہی پیغام بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مہر طابہ سے کوئی کہتے جا کر, یہ مہر طابہ سے کوئی کہتے جا کر کہ وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے. ہم اپنے صحرا سے ہر ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں, ہم اپنے صحرا سے ہر ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے ہمارا ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر, اتنی زور سے نعرہ لگاؤ کہ یہاں سے لے کر کے محلن تک صرف آپ کی آواز پہنچے, میرے مائک کی آواز نہ پہنچنے پائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن خواجہ غریب نواز, جشن خواجہ غریب نواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی الفاظ الحسن صاحب قبلہ, مفتی الفاظ الحسن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. منبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار حفاظ قرآن اعظام شورا اسلام وجملہ برادران اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الفاتحة إلى روح حضرة النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومولانا ومرجانا ومالكنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبي الهدى وقد بي العال في الغار وأنت لما أملت فيك جدير. فسل خالقي تفريج كربي فإنه على فرجي دون القدام قدير. غوث آدم بوني بسر ساما مددي قبلے دی مدد کعبہ ایمان مدد سید ماں شیخ ماں پیران پیر ماتوئی یا معین الدین چشتی دستگیر ماتوئی. الغیاث المدد یا خواجہ کل خواجگاں ماں فقیران سلطان امیر ماتوئی. معین الدین حسن عالم پناہ مسوح ماں غریباں یک نگاہ. اور رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر. رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر. یوں ہی کرم رہے میرے خواجہ غلام پر. محترم حضرات، یہ جشن غریب نواز اپنی تمام تر رعنائیوں اور جلوہ سمائیوں کے ساتھ منعقد ہے. ہمارے احباب اہل سنت نے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ جشن غریب نواز منعقد کیا ہے. ہمارے احباب و مخلصین اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے میرے ایمانی بھائی ایک بڑی تعداد میں یہاں پر حاضر ہیں. ممبر نور پر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نور محمد صاحب اللہ داماد العلی، ہمارے محترم و مکرم کرم فرما قاری جمال صاحب اللہ مدذلہ، ہمارے مولانا آسم صاحب اللہ رحمت فرما رہے ہیں. دیگر علماء حفاظ غرہ کا ایک جمگھٹا ایک قافلہ یہاں پر موجود ہے. بعد نماز عشاء جلسے کا آغاز ہوا، آپ نے سرکار کے مقدموں سے نعتیں سنی. پھر اس کے بعد میرے عزیز گرامی حضرت علامہ مولانا فرحت حسین صاحب اللہ بہوتی کچھ ان کی پیاری ناصحانہ گفتگو سے آپ تفویض ہوئے. پھر آپ نے نعت سنی ہوگی اور پھر بعد نعت آپ نے فاضل جلیل عالم نبی
حضرت علامہ مولانا خلیل اللہ صاحب اللہ مصباحی جو جامعہ سمدیہ بھون شریف کے ایک موقر استاد ہیں اور منتہی کتابیں ماشاءاللہ بیضاوی شریف بڑا بیٹھ کر بے شاندار انداز میں پڑھاتے ہیں. ان کی ایک پرمغز سنجیدہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. پھر ان کے بعد ہمارے نقیب اجلاس میں میرے عزیز گرامی حضرت مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب چشتی استاد جامعہ سمدیہ بھون شریف ان کو پکارا اور انہوں نے سرکار کی ایک نعت پاک ایک من غریب نواز سے آپ کو محسوس کیا، محسوس اور محسوس کیا. اب آخر میں کچھ دیر کے لیے آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر بھون شریف کا یہ منگتا وہاں کا غلام اور اسی بارگاہ علم و فضل سے وابستہ گہوارہ علم و ادب جامعہ سمدیہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے طلبہ کی خدمت میں کرنے والا ایک بہت چھوٹا سا معمولی خادم کچھ پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گفتگو سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. خدا را کچھ اپنی روش کو بدلنے کی کوشش کیجیے. بے شک آج ہمارے جلسوں کی جو روش بگڑ گئی ہے اس سے سنیت کا نقصان. جلسے ہوتے ہیں، جلسہ شروع ہوا عشاء کے بعد 11 بجے 12 بجے رات تک مشاعرہ نفخانی ہو رہی ہے، شاعر پڑھ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور جب قوم کے سننے کا ٹائم آتا ہے تب کسی کو وہاں پر تکلیف ہوتی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ کسی کو سویرے ملازمت کرنی ہے، کسی کو دکان پر جانا ہے، کوئی کاروبار کو جانا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو ایسے لوگوں نے آج ہمارے جلسوں میں آنا بن کر جب 3 بجے رات تک جلسہ ہوگا اس کے بعد فجر کے ٹائم سب پیر پھیلا کر سنا. میرے محترم یہ ہمارے فاضل گرامی حضرت علامہ مفتی اشتیاق صاحب بھی تشریف لائے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ علماء کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے تو ان حضرات سے اور مجھے دعائیں ملیں گے. ہر سنی عالم قابل احترام ہے، اس پر عمل ہو رکھے. ہماری جماعت کا ہر عالم دین اپنی جگہ معطر ہے، معزز ہے، قابل احترام ہے. اپنی جماعت تمام علماء مفتیان کرام کی تعظیم و توقیر کا خیال رکھیں. ہر حافظ قرآن قابل تعظیم ہے. تمام ذمہ داران دین کو آپ عزت اور احترام کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھیں اور ہماری جانب سے کبھی ہماری علماء کی بارگاہ میں قول اور فعل کسی طرح بھی آپ بھی نہ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ان جلسوں کے رویے کو تھوڑا بدلیے. ناراض مت ہوئیے گا. آپ کو آج ماحول ایسا بن گیا ہے، نہ جلسہ کروانے والوں کا یہ مقصد رہتا ہے کہ میں اس لیے جلسہ کروا رہا ہوں تاکہ یہ بگڑی ہوئی قوم اللہ کے رسول کے پیغام کو سن کر اپنی اصلاح کرے. حالانکہ جلسے کا اصل مقصد یہی ہے. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہ بابا علماء راہ پاک کشی فرما ہے. یہ بظاہر بلاسی کی کرسی ہے، حقیقت میں یہ رسول اللہ کا منبر ہے. میرے پیغمبر نے یہاں جگہ بار ہو کر اپنی بگڑی ہوئی قوم کو ہدایت کا پیغام. اس منبر کی یہی ذمہ داری ہے جو بھی یہاں پر بیٹھے پیغمبر کی اسی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہماری روش بگڑتی جا رہی ہے اور سنیت کا نقصان ہوتا جا رہا ہے. یہ جہنمی فرقے دیابنا وہابیہ وغیرہ جہاں ان کی نام و نشان نہیں تھے، آج ان کا وہاں وجود ہو رہا ہے. ایک میں بات ناراض مت ہوں، یہ میں دکھے درد سے اپنے دل کا درد آج سنا رہا ہوں. جہاں ان کو قدم رکھنا مشکل ہوتا تھا، گزرنا مشکل ہوتا تھا، آج ہم مسجدیں بدل گئی، جماعتیں ٹہل رہی ہیں. یہ کیوں ٹہل رہی ہیں؟ اگر ان کی خامی ہے لیکن اس سے پہلی غلطی ہماری ہے. ہم ایک وقت وہ تھا کہ قوم تھا، کوئی نہیں تھا، ہم ہی تھے. یہ جو جماعتیں تیار ہوئی کہاں سے آئی ہیں؟ کہ قبرستان سے بزرگ کیا ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم تھے، سنی تھے. انہوں نے ہم ہی لوگوں سے کاٹ کر ایک جماعت تیار کی.
ناراض مت ہوئیے گا، آپ کہتے کچھ بھی رہیے ہم نے بہت بڑا کام کیا، فلاں نے بہت بڑا کام کیا، یہ کیا وہ کیا، کیا کیا؟ اور انہوں نے آپ سے کاٹ کر ایک جماعت تیار کر دی، آپ اپنوں کو بچانے نہیں۔ آپ اپنوں کو بچانے نہیں پائے، اور ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کام سے اتنا رہ گیا ہے کہ جلسہ ہو 10 سبحان اللہ کی دیجیے اور نعرہ لگا دیجیے، دیکھیں کون بڑا نعرہ لگائے گا اور دیکھیں کون سا افراد دے گا۔ نعرہ لگوایا، سبحان اللہ کروایا اور صاحب جلسہ ختم ہو گیا اور چلے گئے سو کر۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے پورے پورے جلسے ہو جاتے ہیں اور نماز روزی کی جلسوں میں بات نہیں آنے گا۔ حضرت میں اکثر کرتا ہوں، ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی میری گزارش ہے جلسہ کیجیے، بہت بڑا کاریہ خیر ہے، بہت بڑا کاریہ خیر ہے، لیکن کروانے والوں کی نیت یہی ہونی چاہیے مجھے جلسہ کروا کر اللہ کے نبی کا پیغام قوم تک پہنچانا ہے اور قوم کی اصلاح کرنا۔ ہمیں اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور بولنے والے کی بھی یہی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پر آگے بیٹھے نہ پیسے کے لیے، نہ نذرانے کے لیے، نہ شکرانے کے لیے، اور نہ نعرہ لگوانے کے لیے، یہاں بیٹھے صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ جانے بہن سے اگر یہ معاملہ صحیح ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے تھے۔ آج ہماری قوم کا یہی حال ہے۔ بہرحال کوئی دیر میں آپ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا کرے، اپنی رضا کی اللہ کو کام کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سے آپ سے وہ کام لے لے جسے میرا پیارا پیارا رب راضی ہو، میرے پیارے پیارے آقا راضی ہو جائے، جو ہماری موت اب آخر میں کام آ سکے۔ یہی میری گزارش ہے۔ اب رکوع میں آگے بڑھاتا ہوں۔ آئیے کچھ دیر کے لیے مدینہ شریف چلے، مدینہ شریف کچھ دیر کے لیے مدینہ شریف چلیے، اپنے دل و دماغ کو رسول اللہ کی جانب متوجہ کیجیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچ نہیں سکتے، پہنچ سکتے، آپ بیٹھے بیٹھے پہنچ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ مقطع ہی آپ سن لیجئے تو آپ سمجھ جائیں گے پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رضوان کی مکتب ارشاد فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے۔ بے شک سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے، جو نہیں چاہتے رضا سارا تو سامان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ آئیے اپنے آقا کی طرف متوجہ ہو جائیے اور یہ یقین رکھیے کہ ہم چھترپور میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ مدینہ طیبہ میں جلوہ بار ہیں، ہماری گفتگو رسول اللہ سن بھی رہے ہیں اور ہم سب کو رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ پیغمبر کو اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ ان کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں، اور اللہ نے میرے نبی کو وہ آنکھ دیتی دی ہے کہ کائنات میں کسی کی آنکھ جو نہیں دیکھتی ہے رسول اللہ کی آنکھ وہ دیکھتی ہے۔ دیکھیے ایک میں عرض کر دوں، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہی مہینہ جو چاند نکلا ہے یہ غریب نواز کا چاند کہلاتا ہے، اور کیا ہے اس نبی کی معراج کا مہینہ بھی یہی ہے۔ آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی شب معراج لامکہ تشریف لے گئے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور لامکہ حاضر ہو کر پیغمبر نے عالم بیداری میں، جاگنے کے عالم میں ماتھے کی آنکھوں سے خدا کی ذات کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک خدا کی ذات کو دیکھا۔ اے میرے بھائی ایک بات اور بس اشارہ کر کے دیکھوں گا، پیغمبر ہر طریقے سے بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ ظاہری جسم شکل و صورت دے کر دھوکہ مت کھائیے، پیغمبر کی جسم کی کیفیت کچھ اور ہے، ہمارے جسم کی کیفیت کچھ اور ہے۔ آپ پوچھیے علماء کہ یہ سائنس بھی کہتے ہیں، فلسفہ بھی کہتا ہے کہ جسم کے لیے مکان دیں،
बगैर मकान के जिस्म करार नहीं पा सकता है। लेकिन पैगंबर लामकान से आगे, पैगंबर से आगे बढ़े, जिब्राइल ने साथ छोड़ा और खुदा की बारगाह में पहुंचे, लामकान में पहुंचे और इस नूरानी जिस्म के साथ पहुंचे। और जिस्म के लिए मकान जरूरी है, वहां मकान नहीं है, लेकिन पैगंबर का जिस्म वहां मौजूद है। पता चला सारी कायनात के जिस्म की बात कुछ और है, नबी के जिस्म की बात कुछ और है। बेशक ये रसूलुल्लाह की एक इम्तियाजी हैसियत है, एक इम्तियाजी शान है। और एक बात मैं अगर इशारा करूं तो वजह होगा कि इम्तियाजी हैसियत तो है सरकार की, लेकिन इसमें ज्यादा ताज्जुब में पड़कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पैगंबर रसूलुल्लाह मेरे सरकार पहली बार नहीं गए थे, इससे पहले भी लामका में रहे थे। बेशक 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 इससे पहले भी रह चुके थे। कुछ नहीं था, खुदा था, अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया। जमीन नहीं, आसमान नहीं, लौह कलम नहीं, अर्श नहीं, कुर्सी नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, मिट्टी नहीं, जिन नहीं, इंसान नहीं, सिर्फ खुदा था और नबी का नूर था। मकान था ही नहीं तो कहां था ला मकान? नहीं ना, ला मकान में था। तो आसमान अलिया सजिया पर इसीलिए एक मुशायरा हो रहा था, और शायद आज तो नहीं हूं, तो मैंने एक शेर के साथ पहले कहा था, वो मैं आपको सुनाऊं कि नबी के ला मका जाने पे ऐ नजदीक ताज्जुब, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के ला मका जाने पे ऐ नजदीक ताज्जुब क्यों? मकान भी आपका घर, ला मकान भी आपका है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकान भी आपका घर, ला मकान भी आपका घर, सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था चलिए कुछ देर मदीने शरीफ है, दिल और दिमाग को अपने नबी के गाने मुतवज्जा कीजिए और इस इत्तेकाद के साथ कि रसूलुल्लाह गैब का इल्म रखते हैं, दोनों जहान के मालिक मुख्तार हैं, क़यामत के दिन शफाअत करने वाले हैं, अल्लाह की बारगाह तक हमें पहुंचाने वाले हैं। हमें जो कुछ मिला है ये सब रसूलुल्लाह का सदका है। हम ये कुर्ता पैजामा इस्लामी लिबास पहने हैं, हमारे सर पर अमामा है और हम अल्लाह के रसूल की बातें कर रहे हैं, ये सब रसूलुल्लाह का सदका है। ये उलमा इकराम को जो एजाज मिला है, ये एजाज और किसी ने नहीं दिया है, ये रसूलुल्लाह का सदका है। तो आइए दोनों आलम के मालिक मुख्तार हबीब परवरदिगार क़ासिमुल खैरात वल बरकात हल्लुल मुश्किलात साहिबुल शफाअत, हम मुजरिमों पर करम फरमाने वाले, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले, दुनिया में काम आने वाले, मौत के वक्त काम आने वाले, कब्र की अंधेरी में काम आने वाले, क़यामत के मैदान में हम मुजरिमों की शफाअत फरमाने वाले, प्यार की शिद्दत के वक्त जामे कौसर पिला पिलाकर अपनी उम्मत की प्यार बुझाने वाले। और मियां मैं तो ये कहता हूँ जहाँ कोई साया ना हो वहाँ दामने रहमत में छुपाने वाले, और जहाँ मखलूक में कोई काम ना आए वहाँ काम आने वाले, जिनका प्यारा प्यारा रहमत और निजात और मग़फ़िरत वाला नाम पाक जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी प्यारी प्यारी बारगाह अक़दस में दूध पाक का नज़ारा पेश कीजिए। बुलंद आवाज़ से सब लोग पढ़िए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला तमहीद मैं तिलावत करता आयत को पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा करता हूँ, कुछ बातें करता हूँ। और 11:30 बज गया है और सूर्य बहुत तेज चल रही है, और मैंने अपने इलाके में मिजाज बनाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ 12 बजे 12:30 बजे जलसा खत्म, जलसा खत्म हो जाए। मैं दावा में बोल रहा था, हज़रत तशरीफ फरमा दे सरकार मियां साहब, और ऐलान किया था उन्होंने 12 बजे सलात व सलाम हो जाए। तो मैं दरमियान में था, मैंने मेरा टाइम खत्म हो गया, कोई लोग चिल्लाए नहीं, कुछ और बोल दीजिए। हज़रत फरमाया नहीं, आप बिल्कुल इसी टाइम सलाम पढ़ो। तो मैं कोशिश करूंगा ये 12:30 बजे का हमारे हाफिज इरफान साहब तमाम मुखबिरीन ने ऐलान किया है, मुंतज़िमीन ने, कोशिश करूंगा कि 12:30 बजे सलाम पढ़ दूं, बाकी आइंदा उठा रहे। वक्त की पाबंदी कीजिए, अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, और जलसा को दीन के काम, दीन का काम करने के लिए से कीजिए। आइए एक बार और दूध पाक का नज़ारा पेश कीजिए।
یہ تلاوت کرتا ہوں، آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ علماء تشریف فرمائے ہیں العصر میں الف لام جو ہے یہ علماء جانتے ہیں عہد خارجی کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اے محبوب قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں آپ تشریف فرما۔ ایک بات میں یہ عرض کروں کہ آپ اپنے آقا کی عظمت کو آپ سمجھیں کہ جس زمانے کو میرے نبی سے تعلق ہو گیا وہ زمانہ اتنا محترم ہو گیا کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں اس کی قسم یاد فرما رہا۔ تو جس زمانے کو پیغمبر سے تعلق ہو گیا، جب وہ زمانہ اتنا محترم ہے تو اللہ کا محبوب کتنا محترم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے محبوب قسم ہے اس زمانے کی جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ میں کچھ اور باتیں ابھی کرتا لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا، مجھے آگے کچھ آپ سے بھی باتیں کرنی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، ٹوٹی میں ہے، خسارے میں ہے، سب کے سب خسارے میں ہیں، چاہے بادشاہ ہو وہ بھی خسارے میں، رعایا ہو وہ بھی خسارے میں، غریب ہو وہ بھی خسارے میں، مالدار ہو وہ بھی خسارے میں، بینک میں لاکھوں روپیہ پڑا ہو تب بھی خسارے میں، اور ایک کو پیسہ نہ ہو تب بھی خسارے میں، مرد بھی خسارے میں، عورتیں بھی خسارے میں، جوان بھی خسارے میں، بوڑھے بھی خسارے میں۔ قرآن فرما رہا ہے ہر انسان گھاٹے میں۔ پھر فائدے میں کون ہے؟ قرآن کی بولی سن لیجئے، پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم خسارے میں ہیں یا فائدے میں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو ڈونر والے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو ایم ایل اے ایم پی ہے، منتری ہے، جنتری ہے، سنتری ہے، پردھان ہے، ایم ایل اے ہیں اور یہ کانگریس چیئرمین ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ نہیں، خدا کہتا ہے کہ خسارے سے گھاٹے سے محفوظ وہی ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اور جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی نقصان سے محفوظ ہے، اس کے سوا کوئی نقصان سے محفوظ نہیں ہے۔ چاہے وہ پیر ہو وہ بھی نقصان میں ہے، مرید ہو وہ بھی نقصان میں ہے، میاں عالم ہو وہ بھی نقصان میں ہے، مفتی ہو وہ بھی نقصان میں ہے، امام ہو نقصان میں ہے، مقتدی ہو نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ فائدے میں وہی ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے اور نیک عمل بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارے حالات آج ہر شعبہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ میں کیا کروں، شعبے کے شعبے خراب ہوتے جائے۔ ایک شعبہ تھا پیری مریدی کا، یہ شعبہ تو اتنا خراب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مریدوں کی اور پیروں کی دونوں کی صلاح رکھتا کہ آج دیکھو مفتی اشتیاق صاحب تشریف فرمائے، مفتی نظر محمد صاحب کا تشریف فرمائے، ان حضرات کی ذمہ داری میں عرض کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں سنیوں میں جتنے اختلافات ہیں یہ سب پیری مریدی ہی کی دین ہے، اس کے سوا کوئی جھگڑا کہیں پر ہے نہیں۔ حالات کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تعلیم جو یہ دی تھی کہ تمہاری جو زندگی ہو
ایمان اور عمل کی مجموعہ ہونا چاہیے. تمہارا ایمان بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہاری عملی زندگی بھی رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. ایک بات میں ذمہ داری سے علماء کی مدد کی بات کر رہا ہوں. یہ بات فائنل ہے کہ ایمان عمل کا نام نہیں. یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ایمان تصدیق کا نام ہے. نماز روزے کا نام ایمان نہیں ہے. لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایمان کے کامل ہونے میں عمل کا یقیناً دخل ہے. یقیناً ایمان بغیر عمل اعمال صالحہ کے کامل نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, یہ دین کی ضروریات پر ایمان لے آئے, آپ مومن ہو گئے. لیکن رسول اللہ کی شریعت پر عمل کیے بغیر آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. مرید ایمان کامل, آپ نے مرید ہو گئے اور پیر صاحب کا نعرہ لگا دیا ایمان کامل ہو گیا, یہ غلط نہیں. چاہے قادری ہو, چاہے چشتی ہو, چاہے رضی ہو, چاہے بقائی ہو, چاہے شریف, کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ مرید ہیں اور رسول اللہ کے دین کو پامال کر رہے ہیں, ایسی پیری مریدی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مرید ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پیر کے دامن کو تھام کر مرید رسول اللہ کے دین کا پابند ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ چاہے آپ قاضی سلسلے کو دیکھ لیجیے, چاہے چشتی دیکھیے, چاہے نقشبندی دیکھیے, چاہے سہروردی دیکھیے. میں نے پڑھا یہ ہے, یہ سارے سلسلوں کا مقصد ایک ہے. سارے سلسلوں کا مقصد ایک ہے, کیا؟ بندے کو اللہ کے رسول کی بارگاہ تک پہنچانا. ہر سلسلے کے. اور یہ لڑائی جھگڑے تو بالکل فالتو ہیں, خالی جہالت ہے. قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, یہاں سارے سلسلے پیغمبر کی ذات پر جا کے اکٹھا ہو جاتے ہیں. سب وہی اکٹھا ہو جاتے ہیں. غوث اعظم کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے. غریب نواز کو جو ملا ہے وہ بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے. سارے اولیاء کو جہاں جہاں جو مل رہا ہے اور ملا ہے, ملے گا, سب رسول اللہ کا صدقہ ہے. ابھی تھوڑا ہوش میں آ جائے, ابھی آپ سنبھل. تو قرآن فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ کیا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی نقصان سے بیٹھے ہیں. آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے. آج آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ نماز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, رمضان شریف کے روزے کا ہمیں خیال نہیں ہے, چہرے پر رسول اللہ کی سنت کا ہمیں خیال نہیں ہے. ہمارے گھروں کی دینی ماحول کا خاتمہ ہو رہا ہے. آج ہماری بچیاں نہ پردے میں رہتی ہیں, نہ ہماری بہنیں پردے میں رہتی ہیں, نہ ہماری بیویاں پردے میں رہتی ہیں. کیا پیری مریدی کا یہی مقصد ہے؟ کیا میاں بزرگوں کی محبت کسی کو کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتا کہ آپ مرید ہیں. اگر آپ غوث اعظم کے دیوانے ہوتے اور چاہے غریب نواز کے ماننے والے ہوتے, کچھ مت دیکھو, غوث اعظم کی زندگی پڑھ لو, غریب نواز کی حیات کو پڑھ لو. ان کی زندگی کا ایک لمحہ رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ کر نہیں سکتے. بے شک آپ پڑھ کے ضرور نہیں, وہ شریعت کی کتنی پابندی کیا کرتے ہیں. غوث اعظم کو دیکھو تو شریعت کا خیال, غریب نواز کو دیکھو تو شریعت کا خیال. اور ذرا آپ اپنے اعمال, آپ 11ویں شریف کی فاتحہ تو بہت کرتے ہیں. غریب نواز کی فاتحہ 6 تاریخ آ رہی, ہر مسجد میں ہوگی. بیٹھے ہیں وہ, کیا ذمہ داری سے بول رہا ہوں, وہ لوگ جو نمازیں چھوڑتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہیں ان کی فاتحہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. پوچھیے, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, ان کی مجبوری بول رہا ہوں, ان کی باتیں قبول نہیں ہوتی. آپ کہیں قبول سے آپ نے ٹھیکہ لے لیا, ہم نے ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے. ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں, ہم کو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے بول جائیں. پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے جس کے فرائض و واجبات سے باقی ہوں اس کی نفلی عبادتیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یادیشی کا مہینہ ہے, روزانہ دیکھ رکھ رہی ہے. فجر کے 3 بجے سے تیاری کر رہا ہے بریانی پکانے کی, لیکن فجر کے ٹائم نماز نہیں پڑھتا. فجر کے بعد خانخانی کا اعلان ہو رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے. غریب نواز کی فاتحہ کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اے ایمان والو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ غوث اعظم کی 11ویں قبول ہو جائے اور خواجہ کی 6ویں قبول ہو جائے تو فاتحہ بعد میں کرو, نماز پہلے پڑھو.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी आदम की फातिहा कबूल होगी और नमाज की फातिहा कबूल होगी और नमाज के बगैर चाहे तुम जालमी करो, चाहे छठी करो, चाहे चादर चढ़ाओ, चाहे गागर चढ़ाओ, ना चादर कबूल होगी, ना गागर कबूल होगी, ना लंगर कबूल होगा, कोई कबूल नहीं होगा। पहले वक्त को अदा करो, तभी बात को अमल करोगे। ये गुजारिश है। आप जरा देखिए आपका माहौल क्या हो गया है। मुसलमानों, आज जो दुनिया के अंदर आपको जिल्लत रुसवाई का सामना है, ये किसी के देन नहीं है। हाँ, ज़ाहिरी इसबाब तो बढ़ गए हैं। कभी पता चला RSS ने परेशान किया, मोदी ने परेशान किया, अमेरिका परेशान कर रहा है, फला परेशान कर रहा है। मैं कहता हूँ कोई परेशान नहीं कर रहा है, ये आपके अमाल आपको परेशान कर रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी अमली जिंदगी है, ये आपको परेशान कर रही है। आज तुम्हारे पास जितनी दौलत है, सहाबा किराम के पास ऐसी दुनिया की दौलत की फरावानी नहीं थी। अब पूछिए, बुखारी किताब ईमान में मुतअद्दिद हदीसें मौजूद हैं कि इस्लाम में बहुत कम सहाबा थे जिनके पास दो कपड़े हों, एक कपड़ा पहने हैं और वही तहमल की जगह है, वही कुर्ते की जगह है। बास सहाबा कांटे से कांटे, घुंटी की जगह, बटन की जगह कांटा चुभा लिया करते थे, या यहाँ पर गांठ लगा लिया करते थे। या और गर्मी है, पसीना बह रहा है, बदलने के लिए कपड़े नहीं है, ठंडा पानी में असर नहीं आ रहा है, शानदार मकान नहीं है और या खाने पीने के इहतमामात नहीं है, लेकिन मेरे आका के किसी सहाबी की कभी नमाज नहीं, कभी नमाज नहीं छूटती थी, रमजान का रोजा नहीं छूटता था। किसी सहाबी ने ना दाढ़ी मुंडाई है और ना दाढ़ी कटाई। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। और आप क्या कर रहे हैं? अरे आप वाकई रसूलुल्लाह के चाहने वाले नारा इन सुन्नियों को मैं जगाना चाहता हूँ। सुन्नी तो ये सोच रहा है कि दीन की सारी बुनियाद नारे ही है, की सारी बुनियाद नारे पर है। मैं जिम्मेदारी तो कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई, तुम्हारी नारे वाले से कुछ होने वाला नहीं है। फकत नारा लगाने से ईमान कामिल नहीं हो सकता है। ना नारा लगाना फर्ज है, ना वाजिब है। कोई मेरे भाई, मैं तवज्जो चाहता हूँ, इस्लाम सिर्फ नारे वाला मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम कदम कदम पर अपने मानने वालों को अमल की तालीम देता है। आप क्या कर रहे हैं? मैं बताऊं, हालात कितने बिगड़ चुके हैं, इतने हालात बिगड़ चुके हैं कि आज ये कौम नमाज रोजे की बातें सुनना भी नहीं चाहती। हमारी कौम ये चाहती है तकलीफ करने वाला ऐसा बुलाया जाए, कुछ हंसी हो, कुछ मजाक हो, कुछ तकलीफ हो, कुछ लतीफे की बातें हों। यार फलाने ने बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया था, फले की आवाज बड़ी अच्छी थी। अरे मेरे प्यारे भाई, इस मिंबर का ये मकसद नहीं है, इस जलसे का ये मकसद नहीं है। मैं आपकी थोड़ी देर तवज्जो चाहता हूँ। अरे मुसलमानों, जरा गौर करो अपने अमाल पर। आपकी घरेलू जिंदगी देखिए, घरेलू जिंदगी में आप देखिए, ना हमारी बीवी नमाज पढ़े, ना हमारी बहन नमाज पढ़े, ना हमारी माँ नमाज पढ़े, ना हमारा बेटा नमाज पढ़ रहा है, ना हमारा भाई नमाज पढ़ रहा है, ना हम दाढ़ी रखाए हैं, ना हमारा बेटा दाढ़ी रखा रहा है, ना हमारा भाई दाढ़ी रखा रहा है। हमारे घर में किसी चीना लगा है, नंगी गंदी बेरूनी फिल्में आ रही हैं, वहीं बेटे बहन सब भाई देकर नंगी गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, नंगे गाने सुन रहे हैं। इसी का नाम इस्लाम है? ये नंगे गाने सुन रहा है, नंगी तस्वीरें देख रहा है, घर में फिल्म देख रहा है, सीना लगा हुआ है, और फिर सवेरे क्या है, 11 किलो की सब तेल पकाकर मुझे आदम के पास दिया गया। रात भर फिल्म देखता रहा, गाने सुनता रहा, लेटे लेटे गए, टीवी का बटन आ रहा और वही देखते देखते सो गया और सवेरे उठा। अगर आप कर दिया सोते दिन तो फौरन बटन ऑन किया और अकबर बादशाह तो ये कहा था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते थे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। आप क्या करते करते सोते? फिल्म देखते देखते सो गए और उठे तो सबसे पहले आपने फिल्म देखी। क्या रसूलुल्लाह का दीवाना ऐसा ही है? क्या पैगंबर ने आपको यही सबक दिया है? आपकी जिम्मेदारी ये थी कि बाप नमाजी होता, बेटा नमाजी होता, बीवी नमाजी होती, बेटी नमाजी होती, बहन नमाजी होती,
ہوتی اور ہماری بیٹی پردے میں ہوتی، ہماری ماں پردے میں ہوتی، ہماری بیوی پردے میں ہوتی، ہمارے گھر کے کسی بچے کی کسی فرد کی نماز نہ چھوٹنے پاتی، اے میرے بھائی آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ آپ اس درد کو نہیں تلاشتے۔ یہاں امریکہ کی کھیت کی پوری ہے، اگر جسے خدا عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جائے تو دنیا کا کوئی فرق اس کو عزت نہیں دیتا۔ عزت کہاں ہے وہ بھی سن لو۔ آپ سننے کو مل رہے کوئی پریشان نہیں ہے، کیونکہ ایسی باتیں سننے سے لوگ پریشان ہوتے بھاگنے لگتے ہیں۔ اے میرے بھائی، قرآن ارشاد نہیں، قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کی تلاش میں آپ مکان عالیشان بنوا رہے ہیں، کوئی دیکھے تو کہے فلاں کا مکان بڑا عالیشان ہے۔ عزت کی تلاش میں آپ گاڑیاں پھر رہے ہیں، عزت کی تلاش میں آپ محنت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں کہ پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی، لوگ مجھے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، لیکن آپ کی خیالی ہے دولت سے عزت نہیں ملنے والی، مکان سے عزت نہیں ملنے والی۔ عزت تمہاری کہاں ہے؟ عزت کی بنیاد کیا ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، مفتی صاحب سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو۔ پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں یہ بڑی موجود عزت ایمان والوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ عزت مال والوں کے لیے ہے، عزت تجارت والوں کے لیے ہے، عزت بادشاہ والوں کے لیے نہیں، میرا ایمان تو یہ ہے رسول اللہ کا چاہنے والا صاحب ایمان ہو، صاحب شریعت یعنی ہم شریعت پر عمل کرنے والا ہو، ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑے میں رہتا ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو پردھان منتری کی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں عزت تلاش رہے ہو تم مارے مت پھرو، رسول اللہ کے دربار میں پہنچو اور رسول اللہ کی شریعت کو دیکھو، نبی کی سنتوں کو دیکھو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھو، کھانے پینے سے پریشان ہیں، فاقے بھی ہو رہے ہیں، گھر میں دھواں نہیں نظر آ رہا ہے، اور کئی ٹائم بھوکے ہیں، لیکن سبحان اللہ ایک لباس پہنے بدلنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ٹوٹا پھوٹا خیمہ ہے، بارش میں پانی ٹپک رہا ہے، سردی میں سردی سے پریشان، گرمی میں گرمی سے پریشان، لیکن ٹوٹے پھوٹے خیمے میں آرام فرما ہے، اور جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ کہتا ہوں قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، نہ مال نہ دولت نہ خزانہ کچھ بھی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، کھانے کے لیے انتظامات نہیں ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو سکا ہوں، صدیق اکبر سے راضی ہوں، عمر سے راضی ہوں، عثمان سے راضی ہوں، علی سے راضی ہوں، بلال سے راضی ہوں، ابو ہریرہ سے راضی ہوں۔ اللہ کیوں راضی ہو گیا؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ صحابہ نبی کی رضا تلاش کرتے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی آپ کو یہ خیال گزرا، اتنا بڑا مجمع ہے، آپ کی زمین سے سوال کر رہا ہوں، کیا اتنے بڑے مجمع میں کبھی کسی نے یہ تنہائی میں خیال کیا کہ مجھے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے؟ کسی نے خیال کیا؟ نہیں کیا ہوگا میرے بھائی، کافی بڑا مجمع ہے، ہو سکتا ہے 2-4 لوگ ایسے نہ مل پائے، کبھی تنہائی میں تصور کیا ہو، جو جتن کرنا پڑے انشاءاللہ ہم اپنے خدا کو راضی کریں گے، ہم وہ کام کریں گے کہ میرا نبی راضی ہو جائے۔ یہ تو ہے محلے کا بڑا بڑا دولت مند آدمی ہے، وہ ناراض نہ ہونے پائے، شیخ صاحب ناراض نہ ہونے پائیں، اور میاں کروڑ پتی ناراض نہ ہونے پائیں۔ جانے کتنے مدرسوں کا حال ہے کہ جب شیخ صاحب آتے ہیں تو مسجد ہو جاتے ہیں، سیڑھیاں کھل رہی ہیں، کمرے صاف ہو رہے ہیں، اور سب ہار پہنا جا رہے، کیوں؟ شیخ صاحب آ رہے ہیں۔ میاں شیخ صاحب کیا رکھتے ہیں؟ الحمدللہ ایک عالم دین کو اللہ نے علم دین کی دولت دی ہے، اس دولت سے بڑھ کر شیخ کی دولت نہیں ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک یہ ہماری غلطی ہے، اور خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں حرون شریف میں آج تک کبھی کسی شیخ کا استقبال نہیں کیا، کبھی استقبال نہیں کیا گیا، مدرسے کے کسی مدرس نے آج تک کسی شیخ کے گلے بہار نہیں کیا،
ایک شیخ صاحب آ رہے ہیں تو لکھنؤ کہتا مجھے فون کیا کہ صاحب حضرت وہ آ رہے ہیں، ایک شیخ صاحب نام نہیں دوں گا، آ رہے ہیں اور فلاں مدرسے میں گئے، مدرسی نے ہاتھ پہنا، فلاں گئے مدرسی سے آپ نے کہا شیخ صاحب کو آپ وہیں روک لیجیے، ہم لے کے آئیں گے. ہم نے وہی روک لیجیے کانی پور میں مسجد کا محمود شریف. ہم نے سنو مہمان جیسی تو میں چائے بھی پلا دوں گا، ناشتہ بھی پلا دوں گا، کھانا بھی کھلا دوں گا، لیکن سیٹ ہونے کی حیثیت سے ہمارے علماء کا اہتمام کریں، دروازے بھی کھڑے ہو کر یہ علماء کے اہل دین کی توحید ہے. ایسا نہیں ہوگا. اور الحمدللہ وہ آگے وہی جہاں بیٹھا رہتا ہوں میں بیٹھا رہا، اور ان کو بینچ بڑی لکڑی ہم نے تشریف رکھی ہے، وہی چائے پانی پلائی، اور جتنے مدرسوں میں ہو کر گیا تھا سب سے زیادہ وہ جامع سمجھ یہی نفیس ہو کر گیا ہے. اللہ کیسا اے میرے پیارے پیارے محترم، ہماری گفتگو ہم غور سے سنیں، اپنی زندگی کو بدلا. اللہ کی نبی کی شریعت کو آپ نے سمجھ لیا، اسی لیے آج آپ پامال ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. الحمدللہ میں الٹے سیدھے جھگڑوں میں کبھی نہیں پڑتا کہ اپنے علماء کے خلاف یا اس کے خلاف اس کے خلاف. اور آج معاملہ بن گیا ہے کہ ایک مرید دوسرے مرید سے جھگڑا کرنے کے لیے 24 گھنٹے صحیح بتا رہے ہیں. آج تو مرید ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے دین کا نعرہ لگائے وہی مسلمان ورنہ مسلمان. بالکل سچ بول رہا ہوں، بالکل 100% سچ بول رہا ہوں. جو ہمارے دین کا نعرہ لگائے وہی سنی ہے، وہی مسلمان ہے. جو ہمارے دین کا نعرہ نہ لگائے وہ مسلمان سنی ان کو چھوڑیں گے. میرے بھائی یہ تو بڑی اچھی بات کہہ دیا آپ نے، ماشاء اللہ. کیا کہنا، انہی خیالات نے پورے ہندوستان کی سنیت کو تباہ و برباد. یہی وہ خیالات ہیں جو سنی دلتروں میں بڑھ گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہم رضوی ہیں، کوئی کہہ رہا ہم شفیع ہیں، کوئی کہہ رہا قادری ہیں، کوئی کہہ رہا چشتی ہے. الفاظ صاحب صحیح نہیں ہے، وہ گنڈوا سے تعلق رکھتے ہیں. فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں. ایمان والو، صحیح خراب ہونے کی بنیاد یہ پیری مریدی نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت. ہمارا عمل ہے، ہمارا عقیدہ ہے. آپ کہاں چلا گئے؟ آپ کو تو خیال ہی ہونا چاہیے تھا کہ غوث اعظم بھی ہمارے ہیں، اور غریب نواز بھی ہمارے ہیں، بریلی شریف بھی ہمارا ہے، کچوٹا شریف بھی ہمارا ہے، پائرہ شریف بھی ہمارا ہے، پھپھون شریف بھی ہمارا ہے. جتنے سلسلے جتنے اولیاء ہیں وہ سب ہمارے ہیں. یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ اعلیٰ حضرت بھی قابل احترام ہیں، حافظ بخاری بھی قابل احترام ہیں، اشعری میاں بھی قابل احترام ہیں، اللہ کا ہر ولی قابل احترام. خیالات ہونا چاہیے تھا. اور کیا کرتے بتائیں، ان اپنے خیالات کو رائج کرنے کے لیے پھر دوسروں پر جھوٹے الزامات بھی لگاتے ہیں کہ الفاظ کا فلاں جگہ یہ کہہ کے ان کے ایسے خیالات معلوم ہوتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. حالانکہ قرآن نے بدگمانی سے منع کیا ہے. مومن کے بارے میں بدگمانی حرام ہے. سوء ظن سے کام نہیں بلکہ حسن ظن سے کام لینا چاہیے. اے میرے پیارے بھائی، سرکار امام اعظم ایک دن گزر رہے تھے اور بہت مضبوط کار زندگی تھی. کچھ لوگ اس وقت آپ تہجد کے پابند نہیں، ابتدائی نہیں تھی. کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے، امام صاحب آ رہے ہیں، بہت بزرگ ہیں، تہجد کی نماز کبھی آپ نہیں سنتے. دیکھیے مومنوں کو حسن عزت دے دیا. امام اعظم نے سنا تو کہیں گے آج سے انشاءاللہ میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹے. اے ایمان والو، تو میری آپ سب سے گزارش ہے تو خدا را سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائیے اور اپنی مسجدوں کو نمازوں سے بھر دیجیے. مسجدوں کو بھر دیجیے، شریعت کا ماحول پیدا کیجیے. اور نہیں چھترپور والوں سن لو، نہیں مانو گے تو تمہارے شہر کی سنیت خطرے گا. اور آج اور وہ جوان میں دیکھیے جو انہیں کہنے والے ٹہلنے لگے ہیں، ان کی مسجدیں بھی بڑھ رہی ہیں، ان کے مدرسے کھل رہے ہیں، اور اس سنی کے بیچارے کو لڑنے ہی سے فرصت نہیں. خالی 11ویں میں دیکھ بنا لی اور خواجہ کی چھٹی میں دریا بنا لیا، پھر بس سنیت کا حق بھرا رہا. اب کچھ نہیں کرنا ہے. ایسے نہیں مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے. مفتی اختیار صاحب کی ذمہ داری ہے، مفتی رضا محمد صاحب کی ذمہ داری ہے، قاری حماد صاحب کی ذمہ داری ہے، مولانا اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے حافظ سہیل ہیں، مولانا فرد ہیں، حافظ عقیب ہیں، حافظ عرفان ہیں، کہ اوقات علماء سب کی ذمہ داری ہے. اور حق تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی کوشش کرتا رہے.
सुभान अल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आपने कभी सोचा कि मुझे छतरपुर की सुरजीत को बचाना? नहीं सोचा होगा। आज यहाँ जमाते टहलने मस्जिदों में नमाज पढ़ने आ रहे हैं। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मस्जिद से निकालना जायज है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यार वो तो मुसाफिर आते हैं, बस ये हमारी मस्जिद में काहे निकाले जाओ, मुसाफिर हैं। मियाँ देवबंदियों वहाबियों को मस्जिदों से निकाल देना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और ये मसला जिम्मेदारी से सुनिए कि तराश से सबको मिलाकर खड़ा होना ये वाजिब है। तराश से सब ये वाजिब है। बीच में कोई देवबंदी वहाबी खड़ा हो जाए तो सब मुनक़ते हो जाते हैं, सब मुनक़ते हो जाती है। और रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया मन वसला सफ़न वसलहुल्लाह, मन अता सफ़न अताहुल्लाह। जो सबको मिलाए अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिलाए, जो सबको मुनक़ते करे अल्लाह उसको अपनी रहमत से मुनक़ते फरमाए। तो आज बीच में अगर खड़े हो रहे हैं तो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। अगर इस्तिताअत ना हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो मस्जिद से निकाल सकते हो तो मजहबों को मस्जिदों से निकाल देना चाहिए। रसूलुल्लाह ने उनको मस्जिद से निकाला है। एक हदीस में आप ये हमारे उलमा मौजूद हैं, ये हमारी तारीफ करेंगे। कुछ मुनाफिकीन ने, बेईमानों ने रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया और ये पांचों टाइम टोपी लगा के दाढ़ी लगा के रखाकर रसूलुल्लाह के पीछे आके नमाज पढ़ते थे और पीछे जाकर इस्लाम की मुखालफत में माहौल गर्म करते थे। रसूलुल्लाह के कत्ल का प्रोग्राम बनाते थे और वो क्या कहते थे, यार रसूलुल्लाह हमको समझते नहीं है, हम टोपी लगा के चले जाते हैं, नमाज पढ़ जाते हैं पांचों टाइम, तो ये हमको मुसलमान ही समझते। रसूलुल्लाह के लिए बगैर पटाना कर रहे थे। पैगंबर जो है जलाल आ गया और पैगंबर मिंबर पर जब अफरोज हुए। ये रिवायत फतहुल बारी में शरीह बुखारी में मौजूद है। पैगंबर जवा फरमा हुए और जितने इस शहर में लोग बैठे थे पैगंबर एक एक का नाम लिया। इरशाद फरमाया उखरुज या फुलां फइन्नका मुनाफिक, उखरुज या फुलां फइन्नका मुनाफिक, उखरुज या फुलां फइन्नका मुनाफिक। फलां तू निकल मस्जिद से, तू मुनाफिक है। तू भी निकल, तू भी मुनाफिक है। तू भी निकल, तो भी मुनाफिक है। रसूलुल्लाह नाम लेते गए, वो उठ उठ के चलते गए। क्यों? किसी या रसूलुल्लाह मुझे मुनाफिक कैसे कह रहे हैं? मैं तो पांचों टाइम आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, आप मुझे मुनाफिक कह रहे हैं। क्यों नहीं कहा? वो जानते थे ये नबी बरक है, गैब जानते हैं। मैंने चूनू चला किया तो अभी रसूलुल्लाह दिल के हालात ही बयान फरमा देंगे, है ना। निकले तो देखो निकाला किसने निकाला? जिनको अल्लाह ने रहमत आलम बनाया था उनको उन्होंने निकाला। जो रहमत आलम बनकर आए थे उन्होंने निकाला। निकले उधर से उमर आ रहे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जमात में दाखिल और जमात का था उधर आ रहे थे। इनको निकलते देखा था कि उमर को यह ख्याल हुआ शायद के मेरी जमात हो गई और उन्होंने ये ख्याल किया कि उमर ने जलील होते नहीं देखा तो उन्होंने भी देख लिया। देखा मेरे प्यारे भाई, इन बेईमानों को मस्जिदों से निकालना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। उसी टाइप के लोग हैं, ये भी मुनाफिकीन हैं। ये एक बात और सुनिए, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। नमाज बहुत कीमती है लेकिन नमाज का नाम ईमान नहीं है, रोजे का नाम ईमान नहीं है, ज़कात का नाम ईमान नहीं है, हज का नाम ईमान नहीं है और सदका और खैरात का नाम ईमान नहीं है। ईमान नाम है रसूलुल्लाह की मोहब्बत का। आला हज़रत रहमतुल्लाह के मकाम पर यूं नगमा सराई करते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान हो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम है। और ऐ मेरे भाई ये भी अर्ज करता हूँ, अगर मोहब्बत मिलेगी तो सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही रहेगी। और सुन लिया कोई देवबंदी वहां मिल जाए नहीं, जिस अंदाज से सुन्नी आलिम नबी की मधुर सुना करता है
ان کی زبان کو اس انداز میں کبھی مدح سرائی آ نہیں سکتی ہے۔ یہ اللہ نے یہ شرف اور سرگی بخشا ہے جو نبی کی تعریف کرتا ہے، اور حق بات یہ ہے کہ نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے کرتے مر جائیں گے، لیکن نبی کی حق تعریف کا حق کبھی ادا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال مسلمانوں، میری گزارش ہے، کچھ لوگ سنیوں میں پیدا ہو رہے ہیں، سنیوں میں پیدا ہو رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں یار ان کے خلاف تنقید نہیں کرنا ہے، ان کے خلاف بولنا نہیں چاہیے، ان کو مسجد سے نکالنا، ان کے خلاف تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے، ان کے خلاف قرآن میں اللہ بول رہا ہے، حدیث میں رسول اللہ بول رہے ہیں، تو جب میں ان مذہبوں کی مذمت کرتا ہوں تو خدا کی سنت بھی ادا ہوتی ہے، رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ لہٰذا اے چھتر پور کے مسلمانوں اور قرب و جوار کے مسلمانوں، میری گزارش ہے اپنے اپنے علاقے میں سنت کی حفاظت کیجیے، نہ انتہا رشتہ کیجیے، نہ ناتا کیجیے، نہ شادی بیاہ میں بلائیے، نہ انتہا کھرنائے کو کھلائیے، نہ انتہا کھائیے، نہ شادی بیاہ کیجیے، بس سلام اس سے کیجیے جو رسول اللہ پر سلام پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلان کر دیجیے ہم سب سے سلام نہیں کریں گے، جو میرے نبی کو سلام کرے گا ہم اسی کو سلام کریں گے، اور جو نبی پر سلام نہیں پڑھے گا ہمارا باپ ہو ہم اس کو سلام کرے گا۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ پھر وہیں آئیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ایمان لے آئے، اتنا سن لو ایمان بغیر نبی کے مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان بغیر نبی کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارے میاں ایمان تو میں اگر یہ بولوں تو وجہ ہے، ایمان نام ہے رسول اللہ کے چاہتے، رسول اللہ کی محبت کا، جب نے نبی کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ آگے میں حدیث سے بات سمجھاؤں، علماء تشریف فرما ہے، قبر میں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ، نبی کا جلوہ دیکھنے کو لے انشاءاللہ۔ اچھا تو آپ نے سنا ہے کہ قبر میں کئی سوال ہوں گے، یاد ہے؟ جواب یاد ہے؟ سوال یاد کیا ہے تو جواب بھی یاد کر لو، ہے نا؟ یہ گزارش ہے، جواب بھی یاد کر دیجیے سوال کے ساتھ ساتھ۔ اگر ایگزام دینے والے بچے نے صرف سوال پڑھ لیا، سوال یاد کر لیا اور جواب نہیں یاد کیا، سب بیکار ہو گیا، ہے نا؟ تو سوال یاد کیا ہے تو تینوں جواب بھی یاد کر لیجیے۔ اچھا یہ تین سوال ہے، مرد کا تمہارا رب کون ہے، ماں دین تمہارا دین کیا ہے، ماں کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، تم ان کے بارے میرے نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، تین سوال ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تین سوال نہیں، قبر میں صرف ایک سوال، اور یہ روایت بخاری شریف ہے، تین سوالوں کی روایت بھی ہے اور یہ روایت بھی بخاری شریف موجود ہے کہ تین سوال ہی بس ایک سوال، نہ رب کے بارے میں اور نہ ہی دین کے بارے میں، بس یہ بتاؤ تم میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ رب کے بارے میں بھی نہیں، دین کے بارے میں، یہ بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، اپنے جیسا کہتے تھے یا بے مثل بے مثال کہتے تھے، کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ بس اسی کا جواب ہو گیا تو سب ہو گیا۔ کیوں ایسا اس لیے جس نے نبی کو مان لیا اس نے دین کو مان لیا، جس نے نبی کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا، جس نے نبی کو مان لیا اس نے قرآن کو مان لیا۔ اس لیے کہ سارا دار و مدار اسلام کے سارے سرمایہ کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات پر ہے۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ نبی سے سچی محبت کرو، نبی کی شریعت پر عمل کرو۔ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اب میں اتنی دیر نبی بھائی دیکھو، میں نے کہا ٹائم پر ختم ہو گیا اور ابھی میں باتیں آپ سے کر نہیں پایا ہوں، اور جیسے ابھی نماز ہے تو یہ تھوڑی دیر جیسے ابھی نماز آپ سے باتیں کر لوں، باقیات دوسری تقریب آپ میرے پاس آئیے تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ یہ نارائن باغ والے بچوں کو میں ایک تاریخ کل دے رہا ہوں، ابھی تاریخ میں نہیں دی، میں تاریخ سے بھول گیا تھا مدرسے میں تو نہیں دے پایا، تو میں آپ کو ابھی سے دعوت دے رہا ہوں، جب اس کا اعلان ہو آپ سب لوگ آئیے، پھر انشاءاللہ ہم بہت اطمینان سے آپ سے باتیں کریں گے۔ یہ جشن ولی نواز کا اعلان ہے، اب میں کچھ دیر ولی نواز کی باتیں کر کے جلسے کو ختم کروں گا۔ بڑے ادب کے ساتھ تشریف فرمائیے سرکار۔
میں ابھی نواز کی بارگاہ میں دو چار شعر آپ کو سنا رہا ہوں جو اجمیر شریف جی کے ایک شاعر تھے، بہت قدیم شاعر، انہوں نے کہے تھے: تیرا دیار ہے دارالسلام یا میں آج چاند ہو گیا، جھنڈا لہرا دیا گیا، پورے ہندوستان میں ہلچل مچ گئی کہ اب خواجہ کی آج چلنا ہے۔ یہ کہتے کیا کہ رسول اللہ کو کوئی اختیار نہیں ہے، کئی نواز اجمیر شریف میں آرام فرما ہے اور دل کھینچا جا رہا ہے، چلو چلے اجمیر شریف۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، اے میرے بھائی، رسول اللہ نے غریب نواز کو یہاں بھیجا تو گویا خواجہ اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کے نام پر۔ خواجہ میرے ہیں، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ہندوستان والوں کو خواجہ دے دیے تو خواجہ والوں نے ہندوستان والوں کا رشتہ رسول اللہ سے جوڑ دیا۔ مدینے والا نے خواجہ کو ہندوستان پہنچایا تو خواجہ نے ہندوستان والوں کو مدینے شریف پہنچا دیا۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، اور تیرے گدا ہیں گنہگار و متقی دونوں۔ اگر سرکار قطب پاک جیسے قطب زمانہ ان کے مرید اور ان کے غلام ہیں تو انفاس الحسن جیسے گنہگار بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ تیرے گدا ہیں گنہگار و متقی دونوں، بھلے بروں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ، بھلے بروں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ۔ اور ایک دو شعر میں اس حدیث سے پہلے سے ہٹ کر سناتا ہوں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیری نظر سے مقدر بنائے جاتے، تیری نظر سے مقدر بنائے جاتے ہیں، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز، اور زمانہ اس کو نظر سے گرا نہیں سکتا، زمانہ اس کو نظر سے گرا نہیں سکتا، کرم کی جس پہ کرو تم نظر غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرم کی جس پہ کرو تم نظر غریب نواز۔ اے میرے پیارے محترم، ہندوستان کی جو اسلام ہے یہ کسی جلد کی دیر نہیں ہے، کسی کی تبلیغ کی دیر نہیں ہے، کسی فقیر اور کسی مفتی کی دیر نہیں ہے۔ غریب نواز کی نگاہ کرامت میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، ان کے حالات میں پڑھا ہے کہ غریب نواز جب گلیوں سے گزرتے تھے، چلتے راستہ نظر ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور کافر کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کافر آگے بیٹھتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، شرابی جواری آگے بیٹھتے تھے، اللہ کے ولی ہو جاتے تھے۔ سیدنا سرکار غریب نواز کے ایک چہیتے لاڈلے مرید ہیں، پہلے کچھ اور تھے، جے پال جوگی، آپ نام سنا ہے، آسمان میں اور ہوا میں اڑ رہے تھے، بہت بڑے جادوگر تھے، اور غریب نواز نے 2 چٹخڑاؤ پھینک دی، مرید یہاں پریشان تھے، حضور آگ برساتا تھا، پتھر برساتا تھا اور اڑتا چلا رہا تھا، 40 سال سے تپسیا کر رہا تھا اپنے دھرم کے مطابق، اور پرتھوی راج کی حمایت میں تو مقابلہ کرنے کے لیے جب اڑتا چلا رہا ہے، مریدین پریشان ہوئے، حضور بہت قریب آ گیا ہے، سرکار غریب نواز نے بھی دونوں کھڑاؤں ایسے پھینکی۔ یہ کرامت آپ نے بہت بات سنی ہے، ایک نے کان پکڑا اور ایک نے ہاتھ لگانا شروع کیا اور زمین میں گرا دیا لاگے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی وہ تو اس لیے اڑ رہا تھا کہ 40 سال سے اپنے دھرم کے مطابق تپسیا کر رہا تھا اور جادوگری میں مہارت حاصل کر رہا تھا، لیکن ذرا ان چٹیوں سے پوچھو وہ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کون سی تپسیا کی تھی تو وہ چٹیاں عالم تصور میں جواب دیں گی، سنو میں نے وظیفہ تو نہیں پڑھا تھا لیکن غریب نواز کے قدموں کا بوسہ لے لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والو، یہ بے جان لکڑی کی چٹیاں اگر غریب نواز کے قدموں سے لگ جائیں تو اڑ کر کفر و شرک کا قلع اور قبا کرتا ہے۔ اگر یہ ایمان والا غریب نواز کے قدموں سے لگ جائے تو اس کے پتھر
क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आया नीचे, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। मेरे नमाज ने उनका नाम रखा अब्दुल्ला। जो अब्दुल्ला बियाबानी कहलाते हैं वही हैं, जो लोग भटक जाए उनकी रहनुमाई करते हैं। अब उसके बाद एक आरज़ू की, या भाई मुसलमान किया, विलायत के मकाम पर पहुंचाया। अब का हुजूर कुछ मांगना चाहता हूँ। कहा मांगो। का हुजूर क़यामत तक जिंदा रहना चाहता हूँ, क़यामत तक जिंदा रहना चाहता हूँ। गरीब फरमाया जाओ ये भी दे दिया, जाओ ये भी दे दिया, मगर किसी को नजर नहीं आता। अरे मेरे भाई, ये कहते रसूलुल्लाह भी इख्तियार है, ये गरीब नवाज का आलम है। मैं सुनाऊं ये बातें आपको। मुताबिक साल गुजर गए, एक औरत पहुंची वहां और उसकी औलाद नहीं थी। हुजूर बहुत परेशान, ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, कर्म फरमा दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम के अंदर। अगर शादी हो गई तो 2-4 साल की बच्चा पैदा नहीं हुआ तो बहुत कुछ सताया जाता है। शौहर गाली दे रहा है, सास गाली पक रही है और पूरा खानदान तबर्रा कर रहा है। ये कितनी बड़ी बेइंसाफी है और जुल्म है। इसलिए ये औलाद होना ना होना उस औरत के इख्तियार की बात नहीं है, औलाद देने वाला हमारा खुदा है। बेशक सुभान अल्लाह। और और फरमाइए, ये लड़की सताना जुल्म है, बेजा है, नाइंसाफी है। उसके अपने क्या दखल है औलाद न होने में? और खुदा चाहेगा तो औलाद होगी, खुदा नहीं चाहेगा नहीं होगी। औलाद देने वाला जिंदगी और मौत का खालिक और मालिक हमारा खुदा है। आ गई के बाद ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं। अब तो कर्म कर दीजिए, अल्लाह कोई औलाद दे दे। चली गई, अभी दूसरा उससे नहीं आने पाया, उसकी अल्लाह ने गोद भर दी। एक लड़का था, अब वो बच्चा लेकर फिर चलते हैं दरबार में, हाजिरी देंगे। आए नवाज के दरबार में भीड़ तो आप देखते हैं, जो अगर छुटका मुटका हो, कमजोर गिर जाए तो ठीक न पाए, कितना मजमा होता है। रही नवाज का दरबार है, हाकिम तशरीफ फरमाए हैं, रियाया मांग रही चाहिए। तो अजमेर शरीफ मंदिर देखिए, कोई इस कोने में खड़ा है, कोई इस कोने में खड़ा है, कोई या ख्वाजा ये चाहिए, या ख्वाजा मुकदमा जीत जाऊं, या ख्वाजा दुकान चलने लगे, या ख्वाजा औलाद दे दीजिए। देखा, जब तक यहाँ दिवीर के ऊपर रहे तो बांटते रहे, दिवीर के नीचे लेते हैं तब भी बात रहे। सुभान अल्लाह। फिलहाल दे दीजिए, दे दी। फिर आ गई लेकर शुक्राने की हाजिरी दिया, मेरा आपका कर्म हो गया, बेटा मिल गया। भीड़ में फंस गई, धक्के लगे, बच्चा गिर गया, 10-20 निकल गए, लड़के का वही इंतकाल हुआ। लड़का मर गया, उस औरत ने गोद में उठाया और दरबार में मज़ार के पास हो गई। कहा गरीब नवाज, ये आपने दिया था, आप ही ने ले लिया। अब हम आपके दया से मुर्दा लड़का लेकर नहीं जाएंगे, ससुराल वाले हमारे साथ क्या करेंगे? उसने मुर्दा बच्चे को उठाया, अपनी नवाज के मज़ार पे फेंक दिया। तारीख बताती है वहीं बड़े बड़े बच्चा पिलक पिलक कर रोने लगा। मेरे भाई ईमान बोलो, आज भी दरबार आज भी हम है, दुनिया के दर का मांगता कभी खाली नहीं जाता है। मांग बस तलब सच्ची हो। आपने हर के औरंगजेब का वाकया सुना होगा। वहाँ शाहजहानी मस्जिद भी है और आलमगीर की मस्जिद भी है। उनके अब्बा ने भी मस्जिद बनवाई और आलमगीर भी मस्जिद बनवाई। आप पहुंचे अजमेर शरीफ, एक नाबीना दरवाजे खड़े है, आंख मांग रहा, अंधा खड़ा है, ख्वाजा आंख दे दीजिए, आंख दे दीजिए। कब से खड़े हो? कहा हुजूर कई दिन से परेशान हूँ। अच्छा, वही नवाज अंदर चले, आलमगीर अंदर चले हाजिरी देने के लिए। कहा सुन, मैं अभी मज़ार पर हाजिरी देकर वापस आ रहा हूँ, अगर तेरी आंखें दोनों रोशन ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन मार। अंदर चले गए। अब वो रोने लगा। कहा ख्वाजा आंख तो मिली नहीं, जाना हो जाए। आप तो जैसे गिर आया है, परिवार जल्दी आंख दीजिए वरना जान चली जाए। और जब जैसे गिराया है, बस आलमगीर बाहर कदम रखते क्या देखते हैं, दोनों आंखें रोशन बता रही हैं। बोलो, ये ख्वाजा का दरबार है। मैंने पढ़ा तो ये है कि गरीब नवाज की कन्या वो हैं कि उनकी नालियों में लोग झाड़ू लगा लगा के अल्लाह के वली हो जाते। और देख किसी शायर ने कहा है
یہ کسی شاعر نے ہو گیا، یہ بہت جب میں پڑھتا تھا تب یہ شعر میں نے کہا تھا کہ دیکھ کر وادی اجمیر کے دروں کی چمک، دیکھ کر وادی اجمیر کے دروں کی چمک، رشک کرتے ہیں بہت چاند ستارے خواجہ، رشک کرتے ہیں بہت چاند ستارے خواجہ، اور ہم تمہارے ہیں تمہارے ہیں تمہارے خواجہ، اور تم ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے۔ سبحان اللہ بھائی نواز کا دربار، میں نے تجھے کہا ہے کہ ہندوستان میں ولایت کا دفتر بھائی نواز کے ہاتھوں میں ہے، جب تک ان کی روحانیت متوجہ نہ ہو جائے ہندوستان میں کوئی بڑی اور سرکار غریب نواز نے اپنے ارشادات میں فرمایا کہ ہندوستان میں اس وقت تک کوئی قطب نہیں ہو سکتا جب تک میرے قطب الدین کی بارگاہ میں حاضری نہ، اور سرکار کے پاس نہیں پھر آپ لوگ کہیں گے آپ لوگ مذاکرہ ہے نا۔ میں نے حضرت عرفان صاحب سے کہا تھا کہ بہت ایک دم ٹائم کی پابندی کیجیے، بہت بدلتا شروع کروائی اور اس کی عادت ڈالیے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں اگر میرا کبھی آنا ہو تو بہت ادب سے گزارش ہے آپ ٹائم پر چلے آئیے اور ٹائم پر جائیے۔ درس حدیثی میرا 7-8 بجے چل رہا ہے، ایک درس بخاری کا درس بخاری ہاں پورے بجے چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ 9:30 بجے میں نے سلام پڑھ دیا، 9:30 بجے سلام پڑھ دیا، اور میں جب جاتا ہوں الحمدللہ تو کبھی بھی ایسا ہوتا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے لگتا ہاسپٹل پہلے بھرا ہوا، تصور آ رہے ہیں اور ابھی ختم ہو جائے گا اور ٹائم پر ختم چلے جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے اپنے ماحول کو بدلیے، یہ 2-3 بجے رات تک جلسے کر کے جلسوں کو غیر مفید مت، جیسے بے فائدہ ہو رہے ہیں، پیسہ برباد ہو رہا ہے، اور تو پیغام نہیں پہنچنے پا رہا ہے۔ پہلا میں گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں، اگر 2-4 سوالات آپ کریں گے تو میں نے وعدہ کی اعلان کیا گیا تھا میں جواب دے دوں گا، لیکن میں چلتے چلتے اور بقیہ ایک 3 منٹ تعلیم دوبارہ دینے جا رہا ہوں، بقیہ میری گفتگو وہاں پر ادھار ہے، آپ تشریف لائیے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ کوشش کریں گے، آج ہم 11 بجے بیٹھے ہیں اور 15 منٹ بھکتی میں چلے گئے، اور ہم کوشش کریں گے کہ 10 بجے 10:30 بجے ہم بیٹھ جائیں اور 12 بجے انشاءاللہ۔ چلتے چلتے میری گزارش یہ ہے آپس میں اخلاق و محبت کو قائم کیجیے، سنیت کے نام پر ایک ہو جائیے، آپس میں اختلاف و انتشار کے ماحول کو پیدا کیجیے، ہر سنی کو اپنا بھائی جانیے، قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو سہروردی ہو، ہر سنی کو اپنا بھائی جانیے اور آپس میں اخلاق و محبت کو قائم کیجیے، اپنی مسجدوں کا آباد کیجیے۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، میری ماں بہنوں اگر مرنا ہمیں ہے تو مرنا تمہیں بھی ہے، اللہ سے ڈرو، پردے والا لباس پہنو، پردے میں رہو، نماز کی پابندی کرو، فلم مت دیکھو، گانا مت گاؤ، شیشہ پر مت بیٹھو، حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، میری گزارش ہے آپ سے۔ اور پھر میں دعوت دیتا ہوں نارائن باغ والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ آئندہ عورتوں کے پردے کا پورا اہتمام کریں کہ عورتیں بھی پہنچیں تاکہ ہم ماں بہنوں کو بھی کوئی رسول اللہ کا پیغام سنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات آگے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کی شریعت کا پابند بنا دے، اور اس شہر میں سنیت کا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بول بالا۔ اے شہر کے مسلمانوں یہاں ارادہ کر کے اٹھو کہ مرتے تب تک وہابیت و مودیوں کا پھلنے پھولنے نہیں دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ نہ مسجدوں میں گھرنے دیں گے نہ محلوں میں گھرنے دیں گے۔ اور دیکھو اگر مسجدوں کو آپ خود ہی بھرنے لگیں، اتنا مسجدوں کو بھر دو، اتنا بھر دو تو دوسروں کی جگہ ہی نہ رہے۔ میری گزارش ہر سنی نمازی ہو جائے، سویرے اٹھیے، اپنے بچوں کو اٹھائیے، بچوں کو اٹھائیے، اور اپنے گھر کے تمام بھائی بیٹے سب کو لے کے مسجد میں وضو بنا کے اپنے گھر کے بچوں کو آپ لے کر چلیں گے، ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی اور گناہ مٹایا جائے گا، اور اللہ کی رحمتیں آپ کو انشاءاللہ سب تفصیل سے باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور اللہ سب کو رسول اللہ کی شریعت کا پابند بنائے۔ میرے دل کی تمنا ہے، دعائیں ہیں، اللہ توفیق دے دے کہ ہمارے سارے بھائی اپنے چہرے پر اپنے آقا کی سنت کو آباد۔ مسلمانوں داڑھی منڈانے والوں کو میں نے پوچھا تو ایک داڑھی منڈانے والا اٹھ کے مجھے یہ بتا دے کہ داڑھی منڈانے مجھے کتنا فائدہ مل رہا ہے، ایک بتا دے، اور نقصان مجھے تصویر سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، نقصان بہت ہے۔
اور شیخ یہ داڑھی ملائی کتنے پیسے کون تھے کسی معلوم ہے 20 روپیہ کئے دن میں بنواتے ہو 8 دن دکھاتے روزانہ شادی میں جائے گا اتنا چکنا کرے گھر کے نہ سنو میرے بھائی اچھا 8 دن میں 20 روپیہ اور یعنی 80 روپیہ مہینہ 80 روپیہ مہینہ آپ داڑھی مون کے پھینکتے ہیں 80 روپیہ نائی کو دے کر گناہ مول خرید 80 روپیہ مطلب سنیے یہ داڑھی منانا بھی حرام ہے اور کسی مسلمان کی داڑھی مونڈنا بھی حرام ہے اب ہو سکتا ہے بال بنانے والے پریشان داڑھی منڈوانا بھی حرام ہے کسی کی داڑھی مونڈنا بھی حرام ہے اور داڑھی مونڈنے میں جو پیسہ کمائے وہ مالے حرام ہے وہ قسمیں حرام ہے تو دیکھو تم داڑھی منڈوا رہے ہو جا کے تو اس نے داڑھی مونڈی 20 روپیہ دیا تو اس نے وہ مال حرام کمایا اب وہ 20 روپیہ جو کھائے گا وہ حرام کما رہا ہے اپنی بیوی کو حرام کھلائے گا بچے کو حرام کھلائے گا سمجھے آپ اور جب حرام کا لقمہ جسم جائے گا تو وہ کیا ہوگا دھتورا بویا جائے گا تو سیب نہیں نکلے گا آپ دھتورے کا بیج ڈالیں گے تو دھتورا ہو گئے گا گیہوں بوئیں گے تو گھور ہو گئے گا یہ 20 روپیہ حرام کا کمایا اور تم نے 20 روپیہ دے کر گناہ مول خریدا اور نیکی فری بھی مل رہی تو لینے کو تیار ہے مسلمانوں خدا ابھی وقت ہے مان جائیے توبہ کریے کچھ نوجوان ہیں کہ نہیں بھائی نوجوان ابھی نہیں رکھائیں گے بڑھاپے میں رکھائیں گے کون نوجوان ہے جو وعدہ کر سکتا ہے کہ بڑھاپا ہمارا ہے اللہ جانے والا ہے ابھی میں بول رہا ہوں سب نصیب ہوگی یا نہیں ہمارا خدا جانتا چاہے مسلمانوں میں گزارش اللہ توفیق دے تو توبہ کر کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو آباد نماز کی پابندی کیجیے اپنے ماں باپ کا ادب احترام کیجیے اپنے بڑوں کا ادب احترام کیجیے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیجیے ہر سنی مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے یہی رسول اللہ نے تعلیم دی ہے مسلمان سے کبھی سلام و دعا مت دیے حضرت اتنے بیٹھے ہیں انہیں 2-4 ضرور ایسے ہوں گے جن کا کسی نہ کسی مسلمان سے سلام و دعا ٹھیک ہے مسلمانوں بلا وجہ شرعی کسی مومن سے سلام و دعا بند کرنا حرام ہے آپ کے تعلق حرام ہے ایسا کرنے والا گناہ گار ہے اگر ان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو نبی کے ارشاد کو سامنے رکھ کر جب یہاں پہ سلام کر کے اٹھیں سامنے آ جائے تو سلام کر کے مصافحہ کر لیجیے اللہ کی آپ رحمتیں ڈالے ہوگی بھائی میرے نبی نے فرمایا ہے جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اللہ توفیق دے تو ایسا ہی کیجیے اپنی ناک کو مت دیکھیے ہم پہلے سلام کریں گے تو یہ کہیں کوئی نچ رہا ہے کم رہا ہے مجھے سلام کر رہا تھا اپنی ناک کو مت دیکھو رسول اللہ کے دین رسول اللہ کی شریعت دیکھو ہماری ناک ہاتھ میں مل جائے تو مل جائے رسول اللہ کا دین سلامت رہے رسول اللہ کی شریعت سلامت رہے گزارش ہے اخلاق میں محبت قائم کیجیے ہر سنی کو اپنا بھائی سمجھیے اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے اور پھر آئندہ انشاءاللہ میں جلدی آنے والا ہوں سب تشریف لائیں پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے باتیں کریں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ ایک سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ بینک یا بینک سے لون لے کر تجارت یا کوئی اپنا ضروری کام کر سکتے ہیں دیکھیے مقدار علماء یہاں اسٹیج پر جلوہ بار ہے اس سلسلے میں جو ہمارے علماء کا موقف ہے میں مختصر لفظوں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ بینک سے جو پیسہ آپ لیں گے پھر کچھ زائد رقم آپ کو جمع کرنی پڑے وہ سود تو نہیں ہے جو آپ کو زیادہ مل جائے گا وہ سود نہیں دیں گے سود نہیں ہوگا اس طرح سود کے لیے اس مسئلے پر لائن سب ایک بیٹا
سود تو نہیں ہے، لیکن یہ فقہا نے جو منع کیا ہے وہ ضرر مال مسلم کی کہ ہمارا ہم نے لیا تھا 10,000 ہم کو جمع کرنا پڑ رہا ہے 15,000 تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے. لیکن ایک جامعہ شریعہ مبارک کا سیمینار ہو رہا تھا اور وہاں یہ کچھ مسائل درپیش تھے، یہ خاتون بھی وہاں پر حاضر تھا. تو ایک مسئلہ یہاں پر وہاں پر زیر بحث بھی آیا. ایک انسان ہے، مسلمان ہے، وہ پیسہ کماتا ہے، اب وہ گاڑی خریدنے جا رہا ہے، اس کے پاس نقد پیسہ ہے کہ ساری قسطیں ابھی جمع کر کے سارا پیسہ جمع کر کے گاڑی اٹھا دے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، بینک سے قسطیں منگواتا ہے، حالانکہ بہت پیسہ ہے. ایسا نہیں. اگر وہ پیسہ سارا جمع کر دے، ابھی کیا انکم ٹیکس والے فنڈ سے خرچ اور انکم ٹیکس میں لاگو ہو جائے گا. اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بینک سے قرض لینے کی صورت میں کچھ ہمیں دینا پڑے گا، اور ایک ہی صورت نہ لینے کی صورت میں ہم پر انکم ٹیکس لاگو ہو جائے گا. ان دونوں بلاؤں میں کون بلا زیادہ خطرناک؟ تو انکم ٹیکس کی بلا زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے. اس لیے فرمائے گا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ایسی صورت میں کیا ہے ضرر سے بچنے کے لیے کیا ہے اس کو لون کروانا، قسطیں بنوانا شرعاً چاہیے. سمجھیے آپ. اب وہ رہ گیا کہ اگر انسان کے پاس تجارت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اور جلدی قرض لوگ جلدی دیتے نہیں ہیں کہ تجارت کر سکیں، تو اپنی معاش کو بحال کرنے کے لیے اگر اس نے ایسا کیا، ضرورت یا حاجت درپیش تھی اور اس کے لیے ایسا کیا کہ اس کا لون لینا جائز ہے، درست ہے، شرعاً منع اور ناجائز حرام نہیں. اوکے بھائی. اب ایک سوال یہ ہے کہ جو حافظ نہ ہو تو اس کو حافظ نہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے حفظ قرآن کیا اور وہ اب نہیں سنا بلا رہا ہے تو یاد ہے یا نہیں ہے یہ اللہ نے طے کرنے والا ہے نا. اس بنیاد پر یہ حافظ قرآن پڑھ رہا تھا اسی لیے لوگوں کی زبان درد ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پر زبان درد ہے، حفظ قرآن اس نے کیا ہے تو ان کو گناہگار ہے. سرکار کی شان میں یا صحابہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ شریف میں ادنا سی گستاخی کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، اسلام سے مر جائے، نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کی طرح نہلایا نہ جائے، مسلمانوں جیسا کفن نہ کیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اللہ نے استطاعت دی ہو. رہ گیا صحابہ تو میں نے سرکار صدیق عمر کے بارے میں عالمگیر دیا ہے، منصب پر شیخین فقط اس کو فقہاء نے کفر جیسی کہا ہے. اور اولیاء بقیہ اجمالاً صحابہ کی بات میں بیعت کرنے والا یا اولیاء کی بات میں بیعت کرنے والا یہ ہے گمراہ ہے، گمراہ کر ہے اور اللہ کی سزا اللہ کے عذاب کا مستحق ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پہلے ان کو تنبیہ کی جائے، اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. اگر وہ مان کر توبہ کرنے بعد آ جائے تو بہا، اور نہ مانے تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دینا. نماز کے اندر پاجامہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ یہی ہے نا، یہ سب لوگ جانتے ہیں. یہ پیجامہ یہاں تک ہونا چاہیے، یہاں تک نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گیا نہیں تم؟ یہاں تک ہو، یہاں تک تھا. ہاں یہاں کچھ لوگ گھٹنے تک پہنتے ہیں ایسا. ہاں ٹخنے تک پہننا یہی سنت طریقہ ہے. ٹخنا نہیں ڈھکنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور اگر بے خیالی میں ٹخنا ڈھک گیا، اس کی کبر و نخوت غرور تکبر کی نیت نہ کی، بے خیالی میں ڈھک گیا تو یہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، تحریمی نہیں. ہاں کبر و نخوت کی نیت ہو تو پھر حرام ہوگا اور نماز بھی مکروہ ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اولاد قرآن کی تلاوت کے لیے ماں باپ کہہ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین تعلیم کے نہیں سنا ہے،
میرے بھائی ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق رہنمائی کریں، تنبیہ کریں اور بقدر تعظیم خود کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مان جائے گی اولاد تو فابیہ نہیں مانے گی تو باپ کی جو اپنی ذمہ داریاں تھیں وہ اس سے بڑی بڑی ہو جائے گا اور بالغ ہونے کے بعد خود ہی وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری جوہر ماتا یہ موجود چل رہا ہے۔ ابھی مون شریف میں اس شریف تھا سرکار حافظ بخاری کا، تو اس میں دو ایک فقرہ تھا جو بعض آخرات کو سوالات و جوابات کی نفل ہوتی ہے، تو وہاں بھی مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا اور میں نے اس کا تفصیل سے جواب دیا، پھر آپ نے سوال کیا ہے پھر جواب یہ دیتا ہوں۔ بات یہ پہلے مجھے بھی صحیح معلومات نہیں تھی، جب تک تحقیق نہیں کی گئی تھی تو پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھارت ماتا کا مطلب ہے ہندوستان، مادر مطلب تو کبھی بھائی ہندوستان کے نام میں کیا ہے، لیکن باقاعدہ نیٹ پر پڑا ہوا ہے کہ بھارت ماتا نام کی ایک دیوی ہے اور بھارت ماتا نام کی ایک مندر ہریدوار میں ہے اور بھارت ماتا نام کی ایک مندر بنارس میں، اور بھارت ماتا کی باقاعدہ وہ ایک مورتی ہے جھنڈا ترنگا لیے ہوئے جس کی باقاعدہ اس مندر میں پوجا کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے مولانا آفتاب صاحب کے موبائل میں یہاں ان نے کہا پوری باقاعدہ دکھایا تھا۔ تو بھارت ماتا وہ ایک دیوی ہے، گویا معبودان باطن میں سے ایک کا نام بھارت ماتا ہے، اور معبودان باطن کی جے بولنا مسلمان کے لیے کفر ہے، اس لیے بھارت ماتا کی جے بولنا حرام ہے، کفر ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی عورت پر اللہ کا ولی آتا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں آتا، عورتوں پر شیطان آتا۔ سمجھ گیا؟ میرے بھائی ولی جانتے ہو کیسے بنتا ہے؟ کرامت اور شہدا بازی کے نام ولایت نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت کی پابندی کے بغیر کبھی ولی نہیں ہوتا۔ جو ولی ہوتا ہے ہر قدم پر رسول اللہ کی شریعت کا احترام کرتا ہے، وہ کسی عورت پر نظر ڈالے گا؟ اللہ کا ولی نہ کسی مرد پر آتا ہے نہ کسی عورت پر آتا ہے، یہ جھوٹ ہے، فراد ہے، شیطانیت ہے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سی جگہ پر عورتیں جھومتی ہیں، کہتے ہیں سید بابا آ رہے ہیں، اور دیکھو تب آدمی عورتیں وہاں پر لائن لگائیں، بابا یہ بتا دو ہماری لڑکی کی شادی کب ہو گئی، کسی نے بات تو نہیں دی ہے، فلاں کی اولاد قائم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بیچاری اتنی فل پاور ہوتی وہاں جھومتی نہیں بیٹھے۔ یہ خالی عورتیں یہ سب شیطان ہیں، ایسے بابا آبا جہاں جاتے ہوں ان عورتوں کے پاس جانا بھی نہ چاہے تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت فرمائے۔ اور ایک سوال یہ کہ وہابی کے یہاں رشتے داری کرنا اور ان کے دعوت میں جانے والے کے بارے میں شرح کیا ہے؟ میں ابھی بیان کر چکا ہوں، ان کی دعوت میں بلانا حرام ہے، ان کی دعوت میں جانا حرام ہے، ان کے نکاح شادی بیاہ کرنا حرام ہے۔ اگر لڑکا لڑکی دونوں عقیدے کے اعتبار سے دو بندیاں وہابی ہوں تو ایک حلال قاضی مل کے نکاح پڑھائیں، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ مرتد کا نکاح مرتد کا نکاح دنیا کے کسی شخص سے نہیں ہو سکتا، نہ مرتدہ کا نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جہاں پر کسی کی مزار نہ ہو، صرف اینٹ وغیرہ رکھی ہو تو وہاں پر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، پیر صاحب کا رومال ختم کرتے ہیں اور مزار بنا دیا گنبد اور سب کچھ چالو ہے نا، دروازہ روڈ کنارے بناتے روڈ کنارے، اور اگر بتی یہ کھڑے ہیں گاڑی بننے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ تسبیح، چھڑی اور کرتا رومال دفن کر کے مزار بنانا ناجائز و حرام ہے، اور وہ مزار جس میں میت آرام نہ کر رہی ہو، کوئی میت جس میں نہ ہو، وہاں چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، اس کو منانا، فاتحہ پڑھنا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ ایسے مزارات کے بارے میں شرح یہ ہے ان کو کھول کر دین کو برابر کر دینا چاہیے اور یہ بھولی بھالی قوم کو گمراہی سے بچانا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سانس میں اب میں ایک واقعہ سناؤں، میں سے ایک بارے مانتے شاداب صاحب ہیں سکندر آباد کے رہنے والے، مجھے اپنے گھر لوا گئے تو وہاں چبوترے پر دیکھا کہ آتا مزار بنا، ماجد یہ کیا ہوا ایسا خواب میں دیکھا تو ہمارے یہاں صاحب نے یہاں پر مزار بنا ہے،
اس لیے سب بنا دیا ہے. تو الحمدللہ اللہ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہو کر تو وقت ہوا دیا اگر تم تو پھینکو کہ کچھ نہ ہو نہ جائے, ہمیں کچھ چھو نہیں ہوگا ہماری ذمہ داری وہ کہ پھینکو اسے. ارے وہ پھینکوا دیا کچھ نہیں منافی مرغے گندی تھا. اگر کوئی شخص ایک سانس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو حکم شرع کیا ہے؟ ایک سانس میں دے چاہے 10 طلاق میں دے, سانس میں دے 3 دے گا تو 3 ہو جائے. سمجھیا 3 دے گا. اور آج کل ایک ساتھ میں 3 کہاں دیتے ہیں, ایک ساتھ میں اکٹھا 10 دیتے ہیں. 10 دیتا ہے تو پھر 1 بتاتا ہے آگے, ایک بتاتا ہے. بہت مشکل سے کولوا باتیں میں اپنی شرح یہ ہے اگر 3 دے گا تو 3 بڑھ جائے گی, بیوی حرام ہو جائے گی, بغیر حلالہ حلال ہونے کی کچھ صورت نہیں. شوہر آسیبی خلل کی وجہ سے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق پڑ جائے گی؟ آسیبی خلل میں بیوی طلاقی یاد آئی ذرا کسی کو نہیں دے دیا بتائیے. باقی آصف تھا تو پہلے طلاق دے دی, اب طلاق دے کے بتا آصف نے دلوائی. جین آیا تھا, جین کہہ رہا تھا یہ طلاق دو گی, تب دے دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب خالص جہالت ہے, بے وقوف بنانا ہے. ہوش و حواس میں طلاق دے گا, طلاق کی پڑ جائے گی, بیوی نے کہا کہ بہت. کہا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنک میں الکوہل ہوتا ہے تو کیا اس کا پینا جائز ہے؟ اگر واقعی کولڈ ڈرنک میں الکوہل ہو تو اس کا پینا ناجائز ہوگا. علماء کہتے ہیں دیکھیے انگریزی دواؤں کا استعمال جو جائز قرار دیا گیا وہ ضرورت, شرعی ضرورت یا شرعی حاجت, عموم بلوا ہو گیا, شرعی حاجت کا تحقق ہو گیا. اس لیے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے ہمارے فقہاء نے انگریزی دواؤں کے استعمال کی اجازت دی تھی. اور کولڈ ڈرنک کی صورت میں نہ شرعی ضرورت ہے نہ شرعی حاجت ہے. اگر الکوہل کا ثبوت ہو جائے تو اس کولڈ ڈرنک کا پینا ہرگز جائز نہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی سے دور رہنا چاہیے, اس کے بارے میں آپ رہنمائی کریں. دیکھو حق بات بولنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے, اور حق اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, الساکت عن الحق, حق بولنے سے خاموش ہونے والا گنگا شخص. بہت سے مقامات کے دعوت اسلامی کو کے افراد میں نے دیکھے, ان کے ذمہ داروں کو دیکھا, ان کے مبلغین کو دیکھا, لیکن میں نے دیوبندیت وہابیت سے ان کا تعلق کہیں بھی آیا نہیں. میں مکہ شریف حاضر ہوا, وہاں مجھے لوگ مل گئے تو وہاں ایک مکان لے کر باقاعدہ وہاں وہ اپنا مکان قائم کیے تھے. ایک پاکستان کا سنی حافظ تھا, الگ رات ان کی تراویح ہوتی تھی, الگ کافی نماز. تو کہیں بھی میں الحمدللہ کسی دعوت اسلامی کے ممبر کو, مبلغ کو, ذمہ داروں کو دیوبندی وہابیت سے تعلقات رکھتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھا. تو بلا وجہ کسی کو دیوبندی وہابی کرنا بلا شرعی ہرگز جائز نہیں. اگر آپ ذاتی اعتبار سے ان کی کوئی روش سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے, آپ مت جوڑیے. اگر آپ نہیں مطمئن ہو رہے ہیں, لیکن بلا وجہ شرعی, بلا ثبوت شرعی کسی پر دیوبندی اور وہابیت کا الزام لگانا ہرگز جائز نہیں. اور پھر ہمارے اکابر کی وہ کتابیں جن کتابوں میں تھانوی, نادودوی, امبیچوی, گنگوہی سب کو کافر و مرتد لکھا گیا ہے, دعوت اسلامی کے مرکز سے وہ کتابیں چھپ کر باقاعدہ بک رہی ہیں, بٹ رہی ہیں. اگر وہ دیوبندی وہابی سے تعلق رکھنے والے ہوتے, گمراہ ہوتے, تو علماء دیوبند کو جس میں کافر و مرتد لکھا گیا ہے وہ کتابیں چھپوا کر نہ بیچتے نہ کرتے. زیادہ میرا الزام لگانا صحیح نہیں ہے. یہ اپنی سنی جماعت ہے, اگر ہو سکے تو تعاون کیجیے, نماز روزے کا پیغام آگے بڑھے گا. اور تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم اختلاف مت کیجیے اور اس امت کو اختلاف سے بچانے کی کوشش. ٹھیک ہے بھائی, اب اگلی تاریخ کا میرا اعلان ہونے والا ہے, آپ دوبارہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟
انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم سب حساب سے باتیں کریں گے. اب ادب سے 2 درجے کوئی نماز میں بیٹھتے ہیں پیر پھونکا بیٹھ جائیے. سرکار کی پیدائش ہے. یہ مولانا عطا صاحب مجھے ایک کتاب دیتے. بات یہ ہے کہ میرا ایک درس حدیثی کا پروگرام چل رہا ہے کانپور میں. ابھی 11 سال مئی میں مکمل ہو جائیں گے. ہر مہینے تقریباً اگر میں کوئی میں پہنچتا ہوں 1 گھنٹہ بخاری کا درس ہوتا ہے اور 1 گھنٹہ سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے. یہ ارئی، کالبی، بھوگنی اور رات کانپور میں 3 مقامات پر جالپور، خیبر، چندن یہ پروگرام چل رہا ہے. تو 5 سال مئی میں 10 سال ہو گئے تھے. تو ہمارے احباب نے وہاں ایک بہت خصوصی جشن منایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کی سیڑھیاں تیار ہو رہی تھی جو کوئی حدیثیں مرتب ہو جائیں، کوئی جوابات مرتب ہو جائیں، کوئی یہ چھپ جائے تاکہ 10 سالہ جشن کی یادگار قائم ہو جائے. اس وقت یہ تقریباً 60-61 حدیثیں ہیں اس میں تقریباً اور 31 سوالوں کے جوابات ہیں بالکل ماں حوالہ جات صفحہ و جلد کے ساتھ. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو کام کیا گیا تھا وہ اللہ کے دین کے لیے کیا گیا تھا اور تجارت کے لیے نہیں کیا گیا تھا. اس کا ایک پیسہ میری جینابی کا سچ ہوا ہے اور نہ سچ ہوگا. یہ نیت زندگی کا جو پیسہ ہوگا وہ سب سارے خیر میں دین ہی کا سچ ہوگا. اس لیے اس کتاب کی قیمت 100 روپیہ رکھی گئی تھی. اس میں 59-60 بخاری کی بڑی معتبر عقائد و اعمال مختلف چیزیں ہیں. آسان ترجمہ اور مختصر سی تشریح اور 71 سوالات ہیں. ان کے عربی معتبر کتابوں کا حوالہ کے ساتھ جوابات ہیں. اس کو آپ لے جائیں گے، پڑھیں گے، علماء کو پڑھوائیے، لے جائیے علماء کو نذرانے پیش کر دیجیے، پڑھوائیے، پڑھیے. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اور ایک دن کے کام میں تعاون بھی ہوگا. پڑھیے درود شریف سرکار کی بارگاہ شریف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پھر خدائے قدیر تھا، اس خالق کائنات کے سوا اور کچھ نہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں جانا پہچانا جاؤں تو میرے نبی کے نور پاک کو پیدا فرمایا. پھر حضرت آدم کو پیدا کیا. نور مصطفیٰ حضرت آدم میں منتقل ہوا اور ملائکہ کو حکم ہوا اور نور آدم. حضرت آدم کو نبوت ملی، جنت ملی، موجود ملائک بنے. یہ تمام نعمتیں سب کو تعالیٰ کی نور گرام